السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایک میسکولن مین فیمیل ڈسرسپیکٹ کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرتا ہے، اور یہ ویڈیو جو ہے یہ ایک بہت ڈیٹیل میں ہونے والی ہے، کیونکہ اس میں بالکل آپ لوگوں کو اس طرح سے گائیڈ کروں گی جیسے میں اپنے کسی پیڈ کلائنٹ کو گائیڈ کروں گی۔ ہم پہلے تو ڈیفائن کریں گے کہ ڈسرسپیکٹ ہوتی کیا ہے، کیونکہ سم ٹائمس ڈسرسپیکٹ جو ہے وہ بہت کلیئر ہوتی ہے، جو کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اگر کوئی آپ پہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، بدتمیزی سے بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈسرسپیکٹفل بیہیویئر ہے۔ لیکن مینی آر ٹائمس ڈسرسپیکٹ اتنے سٹل طریقوں سے ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم اس کو آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کر پاتے یا ہم اس کو اگنور کرتے جاتے ہیں بیکاز آف ڈفرینٹ ریزن۔ سم ٹائمس ہماری ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسرے انسان کو ڈس اپوائنٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، ہم اس کے ٹینٹرم سے بچنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ سم ٹائمس یہ کہ ہمیں وہ اتنی بڑی بات لگ نہیں رہی ہوتی۔ مینی آر ٹائمس ہم اس لیے نہیں کہہ پاتے بیکاز وی آر ٹو نائس، بیکاز آف کورس اگر آپ یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ وہ والے آدمی نہیں ہیں جو ایک ہمارے ٹاکسک ایک میسکولن جو ایک بیہیویئر ہوتا ہے کہ جس میں ان آدمیوں کو یہ ویڈیو کا ٹائٹل اٹ سیلف ٹریگر کر دے گا، یا وہ تھوڑا سا دیکھیں گے کہ مطلب کیا مطلب اب لائک عورت ہمیں سکھائے گی کہ مرد کے ساتھ عورت لائک ہاؤ ڈیئر شی ڈسرسپیکٹ، ایسا ممکن بھی کیسے ہے۔ یہ ایک ٹاکسک میل ٹریٹ ہے جس کو ہم نے ختم کرنا ہے اور ہم نے ڈیوائن میسکولینٹی کی طرف جانا ہے، بیکاز ڈیوائن میسکولینٹی جو ہے وہ ہر مسئلے کا حل ہے۔ اور ڈیوائن میسکولینٹی ہے کیا بیسیکلی؟ اٹس مور لائک کہ آپ یو آر سافٹ انف کہ آپ کی جو وائف ہیں وہ آپ کو ایک سیف اسپیس کنسیڈر کرتی ہیں جہاں پہ وہ اپنی دل کی بات آپ سے کہہ سکتی ہیں آپ سے ڈرے بغیر، ٹھیک ہے؟ اور ایٹ دا سیم ٹائم یو آر فرم انف، یو آر اسٹرانگ انف، یو آر فرم انف کہ وہ آپ کی ڈسرسپیکٹ جو ہے وہ اس ریلیشن شپ میں لائک ٹو ڈسرسپیکٹ یو از ناٹ این آپشن فار ہر، لائک شی نوز دیٹ دیر ول بی کانسیکوینسز اینڈ دوز کانسیکوینسز آر ناٹ کہ آپ اس کو پنش کریں گے یا آپ اسے بدتمیزی کریں گے یا آپ کسی چیز کو ود ہولڈ کر لیں گے، یعنی جیسے یوزلی ایک ٹاکسک کلچر میں ہوتا ہے یا ٹاکسک جو ریلیشن شپ کلچر ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے، بلکہ اس کو پتہ ہے کہ دس از دا مین آئی کین ناٹ ڈسرسپیکٹ۔ وہ ایٹیٹیوڈ ہم کیسے ڈیولپ کریں کہ جس میں ہمارا وہ کنیکشن بھی رہے، ہم ایموشنلی کنیکٹڈ بھی ہیں اپنے پارٹنر کے ساتھ، اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ کہ ڈسرسپیکٹ وی آر ناٹ ٹیکنگ ڈسرسپیکٹ اینی مور۔ آئی سی اٹ مور لائک کہ ایک جو ہیلدی ریلیشن شپ ہوتا ہے یا جو ایک کمام کا ریلیجیس کانسیپٹ بھی ہے اس میں آدمی جو ہے وہ ایک ہیڈ کی طرح ہے اور عورت جو ہے وہ مینیجر کی طرح ہے۔ اب ایک مینیجر جو ہے وہ ہیڈ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتا، اگر اس کو کسی چیز میں اس سے اختلاف ہے یا وہ اس کی کسی چیز سے ڈس ایگری کرتا ہے یا اس کو کوئی اوپینین دینی ہے تو وہ تمیز سے دے گا، اور اگر وہ اس طرح سے نہیں کرے گا تو اس کو پتہ ہے کہ ہیڈ جو ہے ہی از ناٹ گونا ٹالریٹڈ، اس کو پتہ ہے، یہ آپشن ہی نہیں۔ لائک کتنے لوگ ہیں جو اپنے ہیڈ سے بدتمیزی کرتے ہیں اور جو بدتمیزی کرتے ہیں دے ایونچولی گیٹ فائرڈ۔ ناؤ آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ فائر یور وائف، بٹ آئی ہوپ یو گیٹ مائی پوائنٹ دیٹ the thing is that it needs to be very clear that disrespect is not an option in the relationship. So without any further delay, let's define what is disrespect or what are some subtle ways a wife can disrespect her husband. Now for so long it used to happen کہ آدمی جو تھے وہ اپنے ایک میسکولن رول میں تھے نیچرلی بیکاز آف دا انوائرمنٹ، بیکاز آف دا فوڈز دے ور ایٹنگ، بیکاز آف دا فزیکل ایکٹیویٹیز دے ور ڈوئنگ، بیکاز آف دا میل رول ماڈلس دے ہیڈ، because of the roles they had otherwise in terms of like the work they were doing identity based jobs ہوتی تھی۔ لیکن جب سے یہ بیوروکریٹک سسٹم آیا ہے یا انڈسٹریل ریولیوشن آیا ہے، کیپٹلزم آیا ہے، اس کے بعد آپ کا سارے کا سارا مطلب جو بھی چیزیں نیچرلی ایک آدمی کو آدمی بناتی تھی اور عورت کو عورت بناتی تھی وہ ساری چیزیں نا عورتیں کر رہی ہیں، ان کو بھی ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اور آدمیوں کو بھی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے ٹو گیٹ ان ٹچ ود دیٹ کائنڈ آف انرجی۔ اس کی وجہ سے وی آر سم ہاؤ کنفیوزڈ اینڈ وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو بی اے میسکولن، بٹ یس وی کین اینڈ وی نو ناؤ، وی آر ہیونگ انف انفارمیشن۔ فیمیل ڈسرسپیکٹ ان سٹل ویز کین بی کہ لیٹس سے آپ بات کر رہے ہیں اور ایک بندہ جو ہے وہ آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہے۔ اب ایک آدھی دفعہ کی میں یہاں بات نہیں کر رہی، ایسے انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، ونس اے وائل اٹ ہیپنس، لیکن اگر ایک پیٹرن ہے کہ اکثر آپ کو بات کرتے ہوئے آپ کی جو وائف ہیں وہ آپ کو انٹرپٹ کرتی ہیں، وہ آپ کی بات کاٹتی ہیں، وہ آپ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اپنی بات شروع کر دیتی ہیں، یا وہ آپ کی بات کو دھیان سے سنتی ہی نہیں ہیں اور سن کے بھی وہ جیسے ڈسمس کر دیتی ہیں، جیسے یہ کہ آنکھوں کو رول کرنا ایسے کر کے یا ڈس اپروونگ لکس دینا کسی طرح سے، اس کو ہم ڈسرسپیکٹ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ بات کر رہے ہیں اور آپ بات مکمل نہیں ہوئی اور کوئی آپ جیسے کہتے ہیں کہ دوسرا انسان آپ کے منہ میں الفاظ ڈال رہا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے, یا آپ کی بات آپ کے لیے مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, ناٹ اونلی کہ آپ گھر پہ بلکہ کسی دوسرے کے سامنے بھی, کہ آپ جب بھی بات کریں اور آپ یو آر فائنڈنگ دا رائٹ ورڈس, بیکاز ویمن سم ٹائمس کین بی ویری گڈ ود ورڈس, آدمیوں کی نسبت دے اسپیک سلولی, یا ہم میں سے ہر کوئی مختلف ہے, اگین کچھ عورتوں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ تحمل سے آپ کی بات سننے کی بجائے جلدی سے آپ کی بات مکمل کر دینا, اٹ از اے ڈسرسپیکٹفل بیہیویئر. اسی طرح سے اگر آپ اپنا کوئی بھی آئیڈیا یا پلان شیئر کرتے ہیں, اس میں آپ کو انکریجمنٹ دینے کی بجائے, بات کرنے کی بجائے, یا لیٹس سے فیڈ بیک دینے کی بجائے, کیونکہ آئی تھنک پارٹنرز میں یہ بھی, اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے وی آر کمیٹیڈ ٹو پرسنل گروتھ اور وی آر کمیٹیڈ ٹو گروتھ ایز اے کپل, تو اس میں ہمیں ایٹ ٹائمس تھوڑا کرٹیکل فیڈ بیک بھی دینا پڑتا ہے دونوں سائڈ سے, آدمی بھی دے سکتا ہے, عورت بھی دے سکتی ہے, اور دیٹ از اے ہیلدی تھنگ, ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ ہے کہ آپ نے بات جو بھی کرنی ہے اس میں آپ کو انکریجمنٹ دینے کی بجائے, آپ کو سپورٹ کرنے کی بجائے, آپ کو وہاں پہ آپ جسے آپ کی ڈریمز کے لیے واؤچ کرنے کی بجائے وہ بندہ جو ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ وہ الٹا آپ کو ڈمینش کرنے کی کوشش کر رہا ہے, یا آپ کو اس نے آگے سے نیگیٹو ہی بات کرنی ہے, یہ بھی چیز ڈسرسپیکٹ میں آتی ہے. اسی طرح سے اگر آپ نے کسی چیز پہ اپنی وائف کے ساتھ کوئی لمٹ سیٹ کی ہے, آپ نے کوئی باؤنڈری سیٹ کی ہے, اس نے کوئی چیز آپ سے پرمیشن مانگی ہے اور آپ نے اس کو منع کر دیا, یا آپ نے اسے کسی بیہیویئر کی وجہ سے جو کہ ڈسرسپیکٹفل ہے یا کچھ بھی غلط چیز ہے, بچوں کی پیرنٹنگ کو لے کے, گھر کے معاملات کو لے کے, آپ نے کوئی اس کو فیڈ بیک دیا ہے, آپ نے اس کو کچھ بتایا اگین ان اے رسپیکٹفل وے, اور اس کو وہ مائنڈ کر کے بیٹھ جائے کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ لمٹ سیٹ کی ہے, کیونکہ آپ نے اس کو کسی چیز پہ نہ بولی ہے, تو وہ کیا کرے کہ وہ اپنا افیکشن جو ہے, وہ اس کا جو یوزلی بیہیویئر ہوتا ہے پیار والا, وہ اس کو ود ہولڈ کر کے اور آپ کو سائلنٹ ٹریٹمنٹ دینا شروع کر دے. اور یہ کہ پیار صرف تب نچھاور کیا جائے جب آپ اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں, اور جب آپ اس کو جو وہ چاہتی ہے وہ کرنے دے رہے ہیں, تو یہ بھی ایک ڈسرسپیکٹفل بیہیویئر میں آتا ہے, کیونکہ اٹس مور لائک کہ شی ڈزنٹ ویلیو یو. اس کا جو پیار ہے وہ آپ کے لیے بڑا کنڈیشنل ہے, اس کی رسپیکٹ آپ کے لیے کنڈیشنل ہے, اور یہ ایک مور لائک ریڈ فلیگ ہے, یہ ایک نیگیٹو بیہیویئر ہے, یہ بھی ڈسرسپیکٹ میں آتا ہے. دین اندر تھنگ وچ از ویری ڈسرسپیکٹفل, جو کہ ہم اگین اس کو اس طرح سے اکنالج بھی نہیں کر رہے ہوتے, وہ یہ ہے کہ آپ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, موسٹ آف دا ٹائمز یو کین سی کہ جب بھی آپ ساتھ ہیں, اور آج کل کے دور میں بہت ریئر ایسا ہے کہ میاں بیوی ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ رہیں, مطلب ہر کوئی اپنی لائف میں بزی ہے, سو وی گیٹ دیٹ ویری لٹل ٹائم جس میں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں, اس میں بھی وہ آپ کے ساتھ, آپ بیڈ پہ ساتھ ہیں, اور وہ بات کرنے کی بجائے, آپ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کی بجائے شی از آن دا فون, اینڈ ناٹ ونس ناٹ ٹوائس, یہ چیز ایک ریگولر بیسس پہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. سو یہ بھی ڈسرسپیکٹ میں آتا ہے. اسی طرح سے کسی دوسرے کے سامنے آپ کا مذاق اڑانا, ایک ہوتا ہے کپلز آپس میں مذاق کرتے ہیں, وہ ایک اور چیز ہے, دیٹس اے میوچول تھنگ اینڈ دے جسٹ مطلب انجوائے کرتے ہیں, وہ ایک فن میں ہوتا ہے. لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ مذاق اڑانا, اور پھر دوسرے کے سامنے آپ کا مذاق اڑانا, ٹھیک ہے, یہ بھی ڈسرسپیکٹفل بیہیویئر میں آتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ تو ہم نے سارا کچھ ڈیفائن کر لیا کہ یہ ڈسرسپیکٹ ہے کیا. ٹھیک ہے, ناؤ وی نیڈ ٹو موو آن کہ ہم نے اس ڈسرسپیکٹ کے ساتھ ڈیل کیوں کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. ڈیل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ کہنے کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, لیکن دے کین ایکچولی میک یو ٹرن یو انٹو اے پرسن یو آر ناٹ. دے کین ڈیمینش یور سیلف رسپیکٹ. ایک انسان جو مسلسل اس طرح کی باتیں سنتا ہے, جو مسلسل تنقید سنتا ہے, اور اگین کمپیریزن اینڈ کمپٹیشن یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی دوسرے کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں کہ وہ تو اس کا ہسبینڈ تو ایسے کرتا ہے, وہ ایسے کرتا ہے, آپ کچھ اچھا کر بھی رہے ہیں تو آپ کی اچھائی نظر نہیں آ رہی اس کو, لیکن آپ کی جو نیگیٹو پوائنٹس ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کر سکتی ہیں, یہ بھی ڈسرسپیکٹفل بیہیویئر میں آتا ہے. سو اگر ہم یہ چھوٹے چھوٹے بیہیویئرز ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو ایڈریس نہیں کرتے ہیں تو اوور دا پیریڈ آف ٹائم وہ باتیں سن کے ہم ان پہ یقین کرنے لگتے ہیں. ہماری اپنی جو سیلف اسٹیم ہے وہ لو ہونا شروع ہو جاتی ہے, ہمارا اپنا کانفیڈنس جو ہے وہ شیٹر ہونا شروع ہو جاتا ہے, ہمارا اپنی ذات کے اوپر بلیف شیٹر ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور ہم نارمل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. دیٹ ڈسرسپیکٹ از سارٹ آف نارملائزڈ ان آور ہاؤس ہولڈ. نو ون کیئرز اباؤٹ اٹ, اور وائف ڈزنٹ کیئر اباؤٹ اٹ, اینڈ وی ڈونٹ ایون نو. کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے کلیئرلی ہو رہی ہے, سب کو نظر آ رہا ہے, ہمیں بھی پتہ چل رہا ہے. ایک چیز ہے وہ اتنے سٹل طریقے سے ہو رہی ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلا, اور ہم ایک بالکل مختلف انسان بن چکے ہیں. ہاں, ایٹ ٹائمس کوئی باہر سے دیکھنے والا اگر وہ اس بیہیویئر کو دیکھتا ہے تو وہ ضرور اس کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہے, یا وہ ہمارا مذاق اڑا سکتا ہے. ہمارا مراد اس میل کا مذاق اڑا سکتا ہے جو اس پورے میں سے گزر رہا ہوتا ہے, اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا. اسی طرح سے آپ کی موٹیویشن ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ شادی میں آنے کے بعد ایک بیٹر پرسن بننے کی بجائے یو اسٹارٹ بیکمنگ اے لٹل لیس, لائک آپ کی جو ڈرائیو ہوتی ہے, آپ کی جو گرو کرنے کی ایک
ایبلٹی ہوتی ہے یا گولز اچیو کرنے کی یا ایک بڑا سوچنے کی, وہ چیز جو ہے اس کے اوپر اس چیز کی اٹ ٹیکس اے ٹول آن دیٹ ایز ویل. سو you are turning into a person who doesn't respect himself. You start procrastinating, you start becoming lazy. And again, I'm not saying again کہ یہ ساری کی رسپانسبلٹی آپ اپنے پارٹنر پہ ڈال دیں, یہ بھی اگین آپ ہی کی وجہ سے ہوا. اس بندی نے آپ کی ڈس رسپیکٹ کی, اس بندی نے لائک آپ کی پارٹنر نے, اور ناؤ یو لیٹ ہر ڈس رسپیکٹ یو, سو اٹس یور چوائس ایز ویل, یو لیٹ اٹ ہیپن. ٹھیک ہے. اب ناؤ وائی ڈو مین ڈو لائک دس, مینی اے ٹائمس مین ڈو لائک دس کیونکہ شاید ان کے گھر کا اپنا ہاؤس ہولڈ ایسا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پہ شروع سے کوئی ایک رسپیکٹفل کلچر گھروں میں نہیں ہوتا. سو دیٹ از مور لائک اے نارم فار یو, کہ اگر آپ کی مدر آپ کو ڈسرسپیکٹفلی ٹریٹ کرتی تھی تو دیٹ از ویری مچ نارمل فار یو. اٹ ہیپنز اگین. اور ایٹ ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ یو نو اٹس ناٹ نیسسری, ضروری نہیں ہے. میں اس میں سے ایک ریزن بتا رہی ہوں کہ کیونکہ اگر آپ کے گھر میں بڑا کوئی ڈسرسپیکٹفل آپ کو طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا تھا, یہ نارمل ایک پیرنٹنگ اسٹائل تھا جو کہ ہم میں سے موسٹلی لوگوں کے گھروں کا نارملی یہ اسٹائل ہوتا ہے. سو اس میں یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے ایک نارمل چیز ہے. سو آپ وائف بھی ویسے آپ کو ٹریٹ کر رہی ہے تو دیٹس پریٹی مچ اوکے فار یو. دوسری ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پیپل پلیزر ہوتے ہیں. اب پیپل پلیزر آدمی بھی ہوتے ہیں, پیپل پلیزر عورتیں بھی ہوتی ہیں, اور جب ہمارا مقصد جو ہے اس بندے کو خوش کرنا ہوتا ہے اور سامنے والے بندے کو ڈس اپوائنٹ نہیں کرنا ہوتا ہے, ان دس کیس بندی کو, تو پھر اس میں ہم بہت ساری وی اسٹارٹ ود ہولڈنگ اور ٹروتھ اینڈ وی اسٹارٹ لوزنگ اور وائس آل ٹوگیدر. کیونکہ دوسرا انسان کو سمجھ آ جاتی ہے ڈائنامک, ناٹ دیٹ کہ وہ بھی اسمارٹ وے میں اس طرح سے ایکٹ کر رہا ہوتا ہے. جو لوگ اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں ان کے اپنے ٹراماز ہوتے ہیں. کوئی بھی ہیلدی پرسن, کوئی بھی ہیلدی پارٹنر, کوئی بھی ہیلدی لائف پارٹنر لائک بیوی یا آدمی, وہ اس طرح سے بہیو نہیں کرتا. اگر کوئی ایسا کر رہے تو اٹ مینس دیٹ دے ہیو دیئر اون ٹراماز اینڈ دے آر ایکٹنگ آن دا بیسس آف دیٹ ٹراما اور دوز ٹراماز. سو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, یعنی کہ ہم خوش کرنے کی, ڈس اپوائنٹ نہیں کرنا چاہ رہے. تیسری چیز یہ بھی ہے کہ ایور سنس ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاور ڈائنامکس شفٹ ہوئی ہیں, جس میں عورتیں جو ہیں دے آر ایکولی کنٹریبیوٹنگ ان دا منی, اور گھر کے جو بھی فائنینسز ہیں اس میں, یا عورتیں کنٹریبیوٹ نہیں بھی کری, ایٹ لیسٹ ان کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ سپریٹ ہو کے شادی کے بعد بھی اپنی آرام سے زندگی گزار سکتی ہیں. ٹھیک ہے. دے ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ کہ ان کا جو ہسبینڈ ہے اس کے اوپر ان کو ڈپینڈ کرنا پڑے گا, یا ایون باپ پہ ڈپینڈ کرنا پڑے گا, کسی بھی میل پہ ڈپینڈ کرنا پڑے گا. سو اور دوسرا لائک ایک جو عورتوں کی جو فیمینینٹی ہے اس کے اوپر جس طرح سے ایک وار چل رہی ہے, لائک اس کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ اس کو کلا کما کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس میں عورتوں کو ایک بڑا رانگ میسج مل رہا ہے کہ لائک آئی کین سروائیو آن مائی اون, اینڈ دے کین ٹو, لائک دیٹ از ویری کلیئر. بٹ پھر بھی لائک جیسے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے سم اسٹرانگ ورڈس, بٹ یس, because of that they think that they can survive on their own, so they are very quick to make this decision of separation. وہ بڑے آرام سے, پہلے آدمی دھمکی لگایا کرتے تھے, اب عورتیں دھمکی لگا دیتی ہیں. اگین وہ بھی غلط کرتے تھے, یہ بھی غلط ہے. کبھی بھی ڈیورس کو ایز اے ویپن یوز نہیں کرنا چاہیے ریلیشن شپ میں. سپریشن کو کبھی بھی ایز اے ویپن اپنے پارٹنر کو ڈرانے کے لیے, دھمکانے کے لیے یوز نہیں کرنا چاہیے, until unless there is something very very serious. سو آدمی بیچارے ڈر جاتے ہیں. آئی ہیو سین دس اوور اینڈ اوور کہ بچوں کے معاملے میں کسٹڈی کو لے کے, اور پھر ظاہری بات ہے جب بچے الگ ہوتے ہیں تو عورت کے پاس ہی رہتے ہیں, اور مرد کی ایک مجبوری ہوتی ہے, لائک بچے تو ماں باپ دونوں کے ہوتے ہیں, لیکن اس کی جو کسٹڈی ہے وہ عورت کو ہی ملتی ہے. تو اس معاملے میں بھی بہت ساری مینیپولیشن ہوتی ہے. سو آدمی ڈر جاتے ہیں. سو بیکاز آف دیٹ فیئر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس چیز پہ ایکشن نہیں لیتے, وہ اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے ایک دو دفعہ اگر تھوڑا سا رسپانس دیں گے تو اس میں خواتین جو ہیں وہ آگے سے اس چیز پہ ٹریگر ہو جاتی ہیں, یا وہ اس طرح سے رسپونڈ کرتی ہیں کہ اس میں پھر ان کے ریاکشن کے ڈر سے جو آدمی ہیں وہ لمٹ سیٹ کرنا بند کر دیتے ہیں, وہ اس کو کہنا بند کر دیتے ہیں. دے وڈ بی لائک کہ اچھا ٹھیک ہے چلنے دو, اٹس اوکے. اور آہستہ آہستہ اگین وہ ایک ریلیشن شپ کی نارم بن جاتی ہے کہ عورت اسی طرح سے ٹریٹ کرتی چلی جاتی ہے, اور آدمی جو ہے وہ اس سے ایک سرکل کے اندر چلا جاتا ہے. اور اس وجہ سے آدمی جو ہیں وہ لمٹ سیٹ نہیں کر پاتے. اس کو ایڈریس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم ایک ہیلدی ریلیشن شپ چاہتے ہیں, ہم اپنے بچوں کے لیے ایک ہیلدی وہ ڈائنامک جو ہے وہ سیٹ کرنا چاہتے ہیں. اب اس کو ٹریٹ کرنے کے دو طریقے ہیں. ڈس رسپیکٹ جب آپ کو دوسرے انسان کی طرف سے کوئی بھی اس طرح کی فیس کرنا پڑ رہی ہے تو آپ ان دا مومنٹ آپ نے کیا کرنا ہے, اور پھر کچھ جگہوں پہ آپ کو ان دا مومنٹ ریئیکٹ نہیں کرنا ہوتا ہے, رسپونڈ, کیونکہ آپ ریئیکٹ تو کرنا ہی نہیں ہے نا. ریئیکٹ کریں گے تو اس سے کام خراب ہوگا, ہمیں رسپونڈ کرنا ہے. اور ایٹ ٹائمز اس وقت اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو وہ ریئیکشن ہو جاتا ہے,
اور اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا, مسئلہ مزید خراب ہو جاتا ہے. سو ہم نے رسپونڈ کرنا ہے, اور رسپونڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو ان دا مومنٹ چھوڑ دیں اور بعد میں اس چیز کو ایڈریس کریں. اور کس طرح سے کرنا ہے یہ بھی میں بتاتی ہوں. اچھا, اب لیٹس سے کہ ہم پریکٹیکل ایگزامپلس دیتے ہیں. اگر لیٹس سے کہ آپ بات کر رہے ہیں اور آپ کی بات کاٹی جا رہی ہے, اس وقت آپ بالکل فرملی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اپنی بیوی کی, اور اس کو کہیں کہ مجھے اس طرح سے انٹرپٹ کرنا پسند نہیں ہے. ایک وہ آپ کو جو انٹرپٹ کری, آئی ڈونٹ لائک ٹو بی انٹرپٹیڈ دس وے. میں ابھی بات کر رہا ہوں, میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی. اور پھر اس کے بعد مطلب آپ کی لکس ایسی ہونی چاہیے کہ ناٹ دیٹ یو آر ڈوئنگ لائک دس, لائک آپ نے ایک بالکل فرم, جیسے یو آر ویری سیریس دس ٹائم. اگر آپ ریپیٹیڈلی یہ چیز کرتے ہیں, آئی کین اشور یو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وائف جو ہے اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہ کرے. 4 to 5 ٹائمز آپ یہ چیز کر کے دیکھیں. اور اسٹارٹ کہاں سے ہوگا؟ ایکنالج کرنے سے ہوگا کہ سمجھیں پہلے اچھا یہ ڈس رسپیکٹ ہو رہی ہے, اور اس کے بعد پھر کریں. اور جب 4-5 دفعہ آپ نے یہ کہہ دیا ہے, اس کے بعد بھی اگر ایسا ہو تو اس کے بعد آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ نے صرف دیکھنا ہوتا ہے ایسے 1 منٹ کے لیے, جیسے ہم پاز کرتے ہیں. دیز آر اگین دیر از اے ویری گڈ بک کیوز, آپ پڑھ سکتے ہیں. اٹس آل اباؤٹ باڈی لینگویج اینڈ جیسے کون سے جیسچرز کیا کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو اگر آپ بالکل آنکھوں میں ایسے آنکھیں ڈال کے دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ دوبارہ سے پاز لیں اور پھر آپ اپنی بات مکمل کریں, اٹ مینس کہ میسج پہنچ گیا ہے. اب دوسرے بندے کو, کیونکہ آپ پہلے بتا چکے ہیں کہ آپ کو پسند نہیں ہے, سو اس کو پتہ ہے, سو صرف دیکھنا وڈ بی انف. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر آپ کی بات جو ہے وہ آپ کی بات آپ کے لیے مکمل, اگین ٹوکنا یا آپ کی بات آپ کے لیے مکمل کرنا ہے, اس پہ بھی آپ اگین یہی رسپانس دے سکتے ہیں کہ ہاں مطلب میری بات میں بات کر رہا ہوں, ابھی مجھے بات کرنی آتی ہے اور مجھے انٹرپٹ ہونا پسند نہیں ہے, اور اپنی بات مکمل کرنی ہے, آپ نے اس طرح سے دیکھنا ہے. ناؤ اگر آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان دا مومنٹ اور کوئی اس وقت پاس ہے, تو اس وقت آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے صرف اور صرف ڈس اپروونگ لکس دینی ہے. ڈس اپروونگ لکس, گیز لائک اسٹریٹ, کہ آپ کو یہ چیز پسند نہیں آئی. بعد میں آپ اس چیز کو اکیلے میں لے کے آ سکتے ہیں, لائک وین یو گائز آر ٹوگیدر, کہ میں نے نوٹس کیا تھا اس وقت, وہ آپ جس طرح سے مجھ سے آپ نے مذاق کیا, جس طرح سے بات کی, مجھے اس طرح سے وہ بالکل بھی اچھی نہیں لگی. I was feeling it was more like mocking. It was not something I was enjoying. مجھے وہ مذاق اڑانا لگ رہا تھا, اور مجھے اس طرح کا بیہیویئر بالکل بھی میرے لیے ٹالریبل نہیں ہے, میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. I felt disrespected at that time. اور ہم نے ایک چیز میک شیور کرنی ہے کہ ہم اس میں assertive لینگویج یوز کر رہے ہیں. The Power of Assertiveness بہت اچھی بک ہے, اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں سیکھنا چاہتے ہیں, اور میں اس کا ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گی بک کے بارے میں. لنک نہیں, نام لکھ دوں گی, لنک آپ کہیں سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں. سو اس میں یہ ہوتا ہے assertiveness, اگر میں آپ کو اس کو بریفلی بیان کروں تو ہم آئی لینگویج میں بات کرتے ہیں. لائک ہم کہیں گے کہ تم نے ایسا کیا, تم نے, جب ہم تم کا یوز یا آپ کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو وہ تھوڑا ایکیوزیٹری ہو جاتا ہے, اس میں دوسرا انسان اٹیکٹ فیل کرتا ہے, وہ اپنے آپ کی ایکسپلینیشن دینا شروع کر دیتا ہے. سو جب ہم آئی لینگویج میں بات کرتے ہیں, ایک تو یہ اٹ شوز دیٹ وی آر اے ویری سیلف اویئر پرسن, ہمیں پتہ ہے ہم کیا فیل کر رہے ہیں, ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں, ہم اپنی اس چیز کو اون کرتے ہیں, ہم اس کو اس طرح سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کہ وہ دوسرے انسان پہ اس کو ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی, بلکہ وہ سن پائے گا اور وہ اٹیکٹ فیل نہیں کرے گا. جیسے آئی فیل ریئلی اپسیٹ, آئی فیلٹ ریئلی اپسیٹ وین یو ور سیئنگ سو اینڈ سو, جو بھی وہ بات کر رہی تھی, آئی فیلٹ ایز اف یو ور موکنگ می اینڈ آئی ڈونٹ لائک دس کائنڈ آف بیہیویئر اینڈ آئی ایکسپیکٹ فرام یو ناٹ ٹو ڈو اٹ اگین, لائک سم تھنگ لائک دس. سو اس میں آپ نے صرف اپنا ٹروتھ بولا ہے, یو آر ناٹ سیئنگ اینی تھنگ. اور آگے سے جب ایکسپلینیشنز لمبی اسٹارٹ ہو جائے, یا وہ اس طرح سے اپنے بیہیویئر کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دے, اس میں آپ نے پھر زیادہ پارٹیسپیٹ نہیں کرنا. ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم بات کرتے ہیں اور دوسرا بندہ ہمیں پورا آرگیومنٹ میں سک کر لیتا ہے, انگیج کر لیتا ہے. اینڈ ویمن, لائک ایز اے وومن آئی کین اسپیک دیٹ وی آر ویری گڈ ود ڈوئنگ دیٹ, بات سے دیٹ از آر اسٹرینتھ, اینڈ سم ٹائمز وی کین مس یوز اٹ ایز ویل. سو اس میں آپ نے انگیج نہیں ہونا, لائک دین جسٹ خاموشی. اچھا, اب آپ نے لیٹس سے کہ اسی طرح سے کوئی اور بیہیویئر ہے جس سے آپ کو وہ لگ رہا ہے کہ اب وہ آپ کے مذاق اڑا رہی ہے, آپ کے ایمبیشنس کا, آپ کے گولس کا, آپ کوئی اپنی بات شیئر کرتے ہیں, اس کو وہ ڈس رسپیکٹ سے ڈیل کر رہی ہے, تو اس میں بھی یہ کہ آپ اس کو بڑا کلیئرلی بتائیں کہ ایز اے پارٹنر آئی ایکسپیکٹ فرام یو دیٹ یو ول بی دیئر ٹو سپورٹ می, اینڈ اف یو کین ناٹ سپورٹ می اینڈ اف یو آر فائنڈنگ اینی سم تھنگ رانگ ود اٹ, لائک جو میں بتا رہا ہوں, تو دیٹ کین بی سیڈ ان اے ویری کائنڈ وے, دیٹ کین بی سیڈ ان اے جینٹل وے. آپ اپنا اوپینین دیں, اپنا پوائنٹ آف ویو دیں, لیکن نیگ کیے بغیر, مجھے کرٹیسائز کیے بغیر دے سکتی ہیں.
I do not like it. Okay? That is a very disrespectful behavior. So یہ چیز آپ نے ریپیٹیڈلی کمیونیکیٹ کرنی ہے. جہاں پہ آپ کو لگے ڈسرسپیکٹ ہو رہی ہے اس کو ان دا مومنٹ بھی ٹریٹ کریں اور آفٹر ورڈس بھی اس کے بارے میں بات کریں. اور اگر آپ کو جب غصہ آ رہا ہے تو دیٹ از ناٹ دا رائٹ پوائنٹ ٹو کمیونیکیٹ. آنیسٹلی لائک وی لوز اور انٹیگریٹی. مطلب ٹھیک ہے ہم دوسرے کے اوپر اپنا ڈر یا دھاک ضرور بٹھا سکتے ہیں, بٹ یہاں پہ ہم جو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ایک ڈیوائن میسکلینٹی ہے, وہ ٹاکسک میسکلینٹی نہیں ہے. اٹس اوکے, وی کین گیٹ اینگری ایٹ ٹائمس, ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بات ایسی ہو کہ وہ دیکھیں, میں اس میں ایک چھوٹی سی مثال کوٹ کروں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ہی واز دا کائنڈسٹ مین آؤٹ دیئر, رائٹ. ان سے زیادہ کوئی کائنڈ نہیں تھا. اور ان کے بارے میں جیسے اللہ پاک کی ذات قرآن مجید میں بھی ایک جگہ پہ ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیہیویئر, ان کا ایٹیٹیوڈ اپنے جو ان کے صحابہ تھے ان کے ساتھ انکائنڈ ہوتا, ان کے ساتھ سخت ہوتا, تو وہ بھی تتر بتر ہو جاتے. like the reason they were with him because he was quite kind towards them, he was not harsh and all, but at the same time he had that authority. جیسے ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری وائف جو ہیں ان کے بارے میں کوئی بات کی تھی, تو ان پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اس طرح سے ایڈریس کیا تھا کہ آپ نے یہ جو بات کی ہے عائشہ, اگر پتہ نہیں پانی میں بھی ڈالا جاتا یا پتہ نہیں کس چیز میں ڈالا جاتا تو وہ بھی زہر بن جاتا, کڑوا ہو جاتا. لیکن he gave her a very clear message that no, that's not the right way to talk about anyone. So you need to have that authority, and authority it's communicated through our body language. Like sometimes ہمیں گرجنے کی برسنے کی, بلکہ کبھی بھی ہمیں گرجنے برسنے کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن ہماری باڈی لینگویج ایسی ہوتی ہے that we would like to be taken seriously. We have that composure, that calm and that authority that other person takes us very very seriously. See? So یہ چیز ہے, آپ نے یہ چیز کرنی ہے ریگولر بیسس پہ. اب اچھا لیٹس سے کہ اس کے بعد بھی کام جو ہے وہ نہیں ہو رہا, آپ کو دوسری سائڈ سے اسی طرح سے نیگیٹو رسپانس آ رہا ہے. in that case you can use your silence. Now I'm not talking about here silent treatment کہ جس میں دوسرا بندہ بات کر رہا ہے اور آپ اس سے بات ہی نہیں کر رہے, آپ اگنور کر رہے ہیں, دنوں گزر جاتے ہیں آپ کے مہینوں گزر جاتے ہیں بات کرتے ہوئے. میں اس کی بات نہیں کر رہی ہوں. دیٹ از اے ویری ٹاکسک ٹریٹ. آئی ایم ٹاکنگ کہ آپ سائلنس کو ایز اے ٹول یوز کرتے ہیں ان اے ویری کنٹرولڈ وے, کہ ٹھیک ہے آپ نے دوسرے انسان کو سے بات کی ہے, آپ نے اس کو تمیز سے بات کی ہے, اس کو سمجھایا ہے, اس کو بتایا ہے کہ آپ کو کیا چیز پسند ہے کیا نہیں پسند ہے, آپ نے اس کو ایک میسج دیا کہ آپ کے قریب کیسے ہونا ہے, آپ کے رسپیکٹ کیسے کرنا ہے. اس کے باوجود وہ اس پہ وہی کر رہی ہے جو اس کا دل چاہ رہا ہے, تو وہاں پہ پھر آپ خاموشی اختیار کریں گے اور زیادہ ہنس کے بعد, جیسے نارمل اکثر آدمی ایسے کرتے ہیں کہ وہ بعد میں نارمل ہو جاتے ہیں, اور پھر ایون دو دے ڈونٹ فیل گڈ فرام ان سائڈ, بٹ اگین وہی ایک خوش کرنے والی ہیبٹ اور ایک وہ کمزوری جو ہمارے اندر کی ہوتی ہے اس کی بیسس پہ دے آر ایکٹنگ ان دا سیم وے. نو, یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو دیٹ. یو نو اٹس ناٹ کہ کوئی آپ کو ڈس رسپیکٹ کرتا رہے, آپ اس کو بتاتے بھی رہیں اور اس کے باوجود دوسرا انسان اس کو آپ پہ ڈس رسپیکٹ کر رہا ہے. ان دیٹ کیس یو آر گوئنگ ٹو یوز سائلنس, اینڈ اگین دس از ویری مچ aligned with your religion as well. You are not doing anything wrong if you have done things in the way I am telling you. مطلب جو کہ میرا وے نہیں ہے, اگین ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ڈیوائن وے ہے. So yeah, this is it. I would really like to know from the comment section, was it helpful? What was most helpful for you? What did I miss? What would you like to add to this particular video? I'm sure کچھ نہ کچھ miss ضرور ہوا ہوگا جو آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اور بہت کچھ زیادہ جانتے ہوں گے. So let me know about that in the comment section. And yes, if you haven't subscribed to the channel, please do. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.